اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک ہی آواز درود شریف کی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج کی یہ محفل حضرت پیر سیدی بھورے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے تو آپ کو بیٹھنے کے لیے کہنا یہ میری طرف سے نادانی ہوگی۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، جو جائے وہی رہے، لیکن اتنا آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ کیا آپ اپنے نبی کا ذکر تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سن سکتے ہیں؟ اب سب کی توجہ میری طرف، عرس ہے حضرت بھورے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ میں صاحب سجادہ حضرت سید آصف میاں صاحب اور ان کے تمام خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل میلاد سجائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ دیکھیے اب یہاں پر میری بات نہیں ہے، اب کوئی بولے گا اس کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ اب ہمارے دل کے تار مدینے کی سرکار سے جڑ رہے ہیں۔ اب اس میں جو بھی ڈسٹرب کرے گا وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس طرح کی محفل میں ادب سے بیٹھو گے تو کھوٹی تقدیریں سنور جائے گی، بگڑے حالات بن جائیں گے، اور اگر کوئی اپنی طرف سے بدنظمی پیدا کرے تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ علماء نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ بھی دیکھ رہے اور اللہ کی عطا سے حضور بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے حضور کے ذکر کی محفل کو ڈسٹرب کیا تو آپ کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کے قبر کے حالات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، آپ کا میدان محشر کا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے گرمی بھی خوب ہے ماشاءاللہ، آپ بھی خوب ہیں اور مجمع بھی بالکل ٹھسا ہوا ہے، اس لیے بہت دیر تک کہ میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، تھوڑی دیر صرف مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، دیکھیے عرس کی تقریب کا مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا، اولیاء اللہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی وہ بتانا، اولیاء اللہ کی زندگی کا مقاصد، ان کے مقاصد کیا تھے وہ بتانا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ اگر سب کی میری طرف ہے ہاتھ اٹھا کر کے ذرا ادھر بتائیں سب کی توجہ میری طرف ہے۔ اب ذرا غور سے بات سنیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب اس کی پرواہ چھوڑ دیں، اب آپ غور سے سنیں میری بات کو یہاں سے لے
کے وہاں تک مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو وہ بھی توجہ سے سنیں. پورے دنیا کے اندر ہم جن حالات سے اس وقت تو دو چار ہیں، دشمنان اسلام کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے نام عبداللہ رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا، عبد المصطفیٰ رہے چلے گا، غلام مصطفیٰ رہے چلے گا، حبیب الرحمن رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا. ہمارے نام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے لیکن ہمارا دل مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے. سینوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہے وہ نکال لیا جائے، سینوں کے اندر جو اسلامی عقیدہ ہے وہ نکال لیا جائے. یاد رکھیے یہ ناپاک منصوبہ صلیبی جنگوں کے بعد سے یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب انہوں نے جنگ ہارا تھا اس دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے. اچھی طرح یاد رکھنا اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے، مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے. زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، ان کے پاس قوت ہو نہ ہو، ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو، مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے، بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے. اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، جو سوز بلال ہے، جو سوز صدیق ہے، وہ نکال دو تاکہ قوم مسلم مسلمان نہ رہ جائے. یاد رکھنا مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے، مومن کب تک مومن رہتا ہے، ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے، جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو، اس کے سینے میں محبت رسول ہو. سلیم میاں صاحب کو آنے کے لیے راستہ دے دیں. آپ لوگ راستہ دے دیجئے، آپ لوگ سکون سے آپ لوگ بیٹھے رہیں، بس تھوڑا سا راستہ دے دیجئے آپ لوگ. ہاں آپ لوگ